السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 7 آیتیں مکمل کری۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا یوم اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اشارہ کرتے ہیں ان کے بارے میں جو منافق ہے۔ مدینہ کی صورتوں میں جو منافقوں کا ذکر ہے وہ اچھا خاصا آیا ہے، کیونکہ مکہ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ مکہ کی جو کنڈیشن تھی وہ الگ تھی، اور مدینہ میں کنڈیشن جو حالات تھے وہ الگ تھے۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہجرت کری، تو مدینہ میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان میں سے تھے انصار کے 2 قبیلے تھے۔ ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ جو وہاں پہ ایک منافق رہتا تھا جو رئیس المنافقین ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا تعلق خزرج سے تھا۔ وہ اوس اور خزرج کا سربراہ تھا، اور اب وہ بادشاہ بننے والا تھا، لیکن اس کے بادشاہ بننے کا وہ ارمان ہی رہ گیا۔ جب اسلام مدینہ پہنچا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اسلام سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی سے۔ تو پھر مدینہ میں ایک اور لوگ رہتے تھے، وہ تھے یہودی جو ہمارے اہل کتاب ہے۔ ان میں 3 قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ جو بنو قینقاع تھا وہ خزرج کے حلیف تھے، ان کے پیروکار تھے، اور جو بنو قریظہ اور بنو نذیر وہ اوس کے حلیف تھے۔ تو یہ آیت کریمہ، علماء کرام کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اوس اور خزرج کے منافقوں کے بارے میں، یا یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو منافق چلتے ہیں اوس اور خزرج کے منافقوں کے نقش قدم پر۔ بہرحال یہ منافق ہوتا ہے کہ اس کے زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، یہ صبح ایمان لاتے تھے، شام کو نہیں لاتے تھے، تاکہ لوگ کہیں اسلام میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ تو آئے تھے اسلام میں مگر یہ شام کو واپس چلے گئے۔ اگر اسلام میں کمی نہیں ہوتی تو یہ واپس نہیں چلے جاتے۔ تو ایسا ہے ان کا حال کہ یہ ایمان لاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، مگر انہوں نے ایمان نہیں لایا ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جنہوں نے ایمان لایا۔ وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں سوائے اپنے آپ کو، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اگر میری زبان پر قرآن ہے، میرے دل میں کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ۔ اگر میرے دل میں ایسی بات نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتی، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات مخفی نہیں رکھ سکتی، یہ میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتی ہوں۔ کیونکہ جو منافق ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ یہ منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے ایمان لایا اور کس نے ایمان نہیں لایا، اور جو ایمان والے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے ایمان پر، ان کے عمل صالحہ پر، ان کے اچھے ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے ایمان میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔
فی قلوبہم مرض، یہ جو منافق ہے ان کے دل میں شک ہے، مرض ہے، یہ کوئی بیماری والی مرض نہیں ہے، کوئی ان کو بیماری ہے، ان کو شک کی بیماری ہے۔ یہ جو شک ہے ان کے دل میں وہ پنپ رہا ہے، پل رہا ہے۔ فزادہم المرض، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شک میں اضافہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر لیا۔ جب انسان کو ایمان نہیں ہوتا ہے تو ایمان کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ آپ ہر بات پہ شک کرتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ایسی بات پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ پھر بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے خوفناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا۔ ان کے لیے کیوں عذاب ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اب یہ ان کی عادت بن گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بات پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر جاتے تھے اور یہ وہی بات کرتے تھے جو ان کے منافق بھائی، جو ان کے شیاطین بھائی کہتے تھے، اور یہ عمل اسی پر کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے کچھ اور بات کیا کرتے تھے اور ان کے پیٹھ پیچھے کوئی اور بات کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں گے جب ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران پڑھیں گے، غزوہ احد کا ذکر آیا ہے، کیسے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، کیسے وہ آخری وقت پہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب ان کی پرابلم کیا ہے؟ منافق کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ ہماری اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہمارے جیسے نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ نساء میں بہت اچھی طرح سے ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور آپ کو پتہ ہوگا آج جو دنیا میں فساد ہے نا، جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے، یہ چلتا رہے گا۔ جو مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف، تو اس وجہ سے زمین پر بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے، کوئی بات نہیں ملتی ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یا یہ معبود برحق پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ ہر اس بات کی تذلیل کرتے ہیں جو اسلام میں ہے، اور کیسے ان کے اور ہمارے درمیان اصلاح ہو سکتی ہے جب تک ہم اس بات پر نہ آ جائے جو ہم میں سملر ہو اور ہم اس پر عمل کریں۔ تو یہ کرنے سے، یہ جھوٹی اصلاح کرنے سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی، اسے فساد برپا ہوتا ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت مچاؤ زمین پر، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آج ایسا ہو رہا ہے، جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن امن قائم کرنے کے نام پر ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں واپس، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ کیسے کوئی انسان
یہ اصلاح کی بات کرے گا، امن کی بات کرے گا، جب وہ اسی بات پر عمل نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی اتباع، ان کی پیروی، وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں گے ایسے جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو بیوقوف ہے یہ کون مراد ہے؟ انہوں نے بیوقوف کس کو کہا؟ بیوقوف کہا انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم نے، کیونکہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو پہلے یہ لوگ تھے ایمان لانے والوں میں سے، تو انہوں نے کہا، ان منافقوں نے کہا کیا ہم ایسے ایمان لائیں گے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار، بلکہ وہی تو بیوقوف ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ان کو بیوقوف کہتے ہیں، دراصل وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں اس بات کو، وہ نہیں جانتے اس بات کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے اور کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم نے تو ایمان لایا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا نا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ تو وہی باتیں زور زور سے کہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شیاطینہم، لیکن جب وہ ہوتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کی صحبت میں ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف کیا کر رہے تھے؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ کل، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔